جادوئی مٹکا اور کسان کی فصل۔ سمندرپور گاؤں میں سجاد نام کا کسان رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں کھدائی کر رہا تھا تو تبھی اس کو محسوس ہوا کہ جیسے زمین میں کچھ ہے۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا تو اس کو زمین سے ایک بڑی مٹی کی دیگ ملی۔ ارے اتنی بڑی دیگ، وہ بھی زمین میں؟ پر میں اتنی بڑی دیگ کا کیا کروں گا؟ ایسا کرتا ہوں کہ کل اس کو بازار میں جا کر بیچ دوں گا، چلو چند پیسے ہی آئیں گے۔ ویسے بھی یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں تو گھر پہ اکیلا ہی رہتا ہوں۔ سجاد نے دیگ زمین سے نکالی اور اس کو درخت کے نیچے رکھ دیا اور اس میں اس نے اپنا کھدائی کا سامان ڈال دیا اور خود کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے دیکھا، یہ کیا؟ یہ اتنا سامان کہاں سے آیا؟ اس نے زمین سے پتھر لیا اور اس دیگ میں ڈالا تو وہ دیگ ساری کی ساری پتھروں سے بھر گئی۔ واہ، یہ تو کمال کی دیگ ہے۔ میں تو اس کو بے وجہ سے ہی بیچ کر اپنا ہی نقصان کر لیتا۔ کتنا پاگل ہوں میں، اس کو میں گھر لے چلتا ہوں۔ سجاد اس دیگ کو گھر لے آیا۔ اب اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس دیگ میں ڈال کر زیادہ سی چیزیں حاصل کر لیتا۔ اگر میں اس میں سونا ڈالوں تو کیا وہ بھی زیادہ ہو جائے گا؟ سجاد اپنا سونے کا سکہ لایا اور اس دیگ میں اس نے وہ سکہ ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری دیگ سونے سے بھر گئی۔ اتنا سارا سونا! ایسے تو میں امیر ہو جاؤں گا، مگر مجھے اس دیگ کا راز سب سے چھپا کر رکھنا ہوگا، یہی صحیح رہے گا۔ سجاد دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گیا۔ اس نے عالیشان نیا گھر بنا لیا تھا اور اس کی دیگ ہر وقت سونے چاندی سے بھری رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے محل میں خبر پہنچی، حضور، گاؤں سے خبر آئی ہے کہ سجاد نام کا کسان دنوں میں امیر ہو گیا ہے۔ اچھا، پر وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ سنو سپاہیوں، آج سے تم اس سجاد کے گھر پر نظر رکھو گے، اور کوئی خبر ملے تو مجھے آ کر بتاؤ سیدھا۔ بادشاہ بہت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اس کو سجاد کی امیری کی وجہ معلوم کرنی تھی، اور ایک دن سپاہی کو پتہ چل ہی گیا آخر کار کہ سجاد نامی کسان کے پاس جادوئی دیگ ہے، وہ ہر چیز کو زیادہ کر سکتی ہے۔ سپاہی فوراً محل گیا۔ حضور، مجھے اس کسان کی امیری کی وجہ معلوم ہو گئی ہے، اس کے پاس ایک جادوئی دیگ ہے۔ سپاہی نے بادشاہ کو جب بتایا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، سپاہیوں، جاؤ اور کسان اور اس کی دیگ کو محل میں میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی سجاد کے گھر گئے اور کہا، ہمارے بادشاہ نے تمہیں تمہاری دیگ کے ساتھ محل میں حاضر ہونے کا کہا ہے، چلو چلو ہمارے ساتھ۔ سجاد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی سپاہیوں کے ساتھ دیگ سمیت بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ جادوئی دیگ؟ کہاں سے ملی ہے تمہیں یہ دیگ؟ وہ مجھے یہ میری زمین میں کھدائی کرتے ہوئے ملی تھی۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس گاؤں کا بادشاہ میں ہوں، اور زمین سے جو بھی چیز ملے گی اس پر صرف میرا حق ہوگا؟ یہ دیگ آج سے اس محل میں میرے پاس ہی رہے گی۔ بادشاہ دیگ کے پاس گیا اور دیگ کے اندر دیکھنے لگ گیا کہ اس میں آخر جادو کیسے ہوتا ہے۔ بادشاہ دیگ کے اندر دیکھتے دیکھتے اس دیگ میں ہی جا گرا اور پھر دیگ نے اپنا جادو دکھایا۔ اس دیگ میں سے کئی سارے بادشاہ باہر نکل آئے اور سبھی اس بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے لڑنے لگ گئے، اور پھر سب نے تلوار نکالی اور ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھی بادشاہ زندہ نہیں بچا۔ سبھی بادشاہ آپس میں لڑ کر مر گئے۔ اس دیگ کو تو میں توڑ ہی دوں گا، تاکہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ سجاد نے اس دیگ کو توڑ دیا اور گھر واپس آ گیا، اور پہلے کی طرح چھوٹے سے گھر میں آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔